ایز این آرٹسٹ اور ایز اے بگنر زیادہ تر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک دو آرٹ ورکس پہ کام کیا، اس کو آرٹ گیلری میں دکھانے لے گئے یا پھر اس کو اپلوڈ کیا. میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس پیٹرن پہ کام نہیں کرنا. اف یو وانٹ سیلز تو آپ نے اپنے آپ کو پروجیکٹس دینے ہیں، ان پروجیکٹس کے لیے ہوم ورک کرنا ہے اور اس کے بعد ان پہ تسلی سے کام کرنا ہے، اس کے بعد ان پروجیکٹس کو ریلیز کرنا ہے. اگر آپ سیلز چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ پالیسی ہوتی ہے، اور اسی پہ میں آج بات کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس پیٹرن پہ کام کیسے کرتے ہیں. میرا نام آسیہ باجوہ ہے. فیل فری ٹو جوائن مائی چینل اینڈ لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو. جسٹ میک شیور کہ جب آپ پروفیشنلی کام شروع کرنے لگے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سے آپ کے میڈیمز ہیں. اگر 2-3 میڈیمز ہی آپ کو پسند ہیں تو آپ ان پہ کام بھی کر سکتے ہیں. اگر اسکلپچر اور پینٹنگ ڈفرینٹ طرح کے یونڈراز بھی آپ کو پسند ہیں تو ان پہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں. ٹاپکس آپ کے ویرائٹی رکھ سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. گریجولی آپ اس کو نیرو ڈاؤن کر لیں گے. دیٹ از ناٹ اے پرابلم. بگنرز سب ایسی کرتے ہیں اور آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو. آئی ٹوٹلی انکریج اٹ. مگر آپ نے ایک سیکوینس پہ کام کرنا ہے، ایک پروجیکٹ دینا ہے اپنے آپ کو. فار ایگزامپل اگر آپ کو اسکیچنگ پسند ہے پیسٹلز میں، یا پھر آپ چارکول سے اسکیچنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا بہت انک میں کام کرنا پسند ہے، ادر دین دیٹ آپ کو کچھ ایکریلک میں بھی کام کرنا پسند ہے اور ایک اسکلپچر بھی بنا لیتے ہیں وائرز وغیرہ لے کے. لیٹس اسیوم کہ آپ ایسی پرسنالٹی ہیں اور آپ کو یہ ساری چیزیں پسند ہیں اور آپ ان پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ہوم ورک کرنا ہے. ہوم ورک کیسے کرنا ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں آبزرو کرنی ہے. کچھ انٹیریئر ڈیزائننگ کی ویڈیوز دیکھیں، نئے ٹرینڈز دیکھیں. بہت شیلو قسم کی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھنی جیسے گھر بیچنے کے لیے کوئی انٹیریئر ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کی چیز نہیں دیکھنی. تھوڑا سا اچھا ڈیپ قسم کی ویڈیوز دیکھیں جن میں کوئی مطلب ان ڈیپتھ آپ کو کچھ ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہو، آپ کے پاس نالج آئے تھوڑا بہت. نئے ٹرینڈز بھی دیکھیں کہ کیسے ہیں. اس کے علاوہ کچھ فیشن کے اندر دیکھیں کہ کیا ٹرینڈز آ رہے ہیں. ٹرینڈز کو جاننا اور اس کو فورسی کرنا یہ آپ کو ضرور آنا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کام پہ کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں تو وہ لوگوں کے ساتھ میچ کرے گا، آپ کے دور کے لوگوں کے ساتھ میچ کرے گا. آپ اپنی لمٹس، اپنی باؤنڈریز، اپنی چوائسیز کے اندر کام کریں، اس کو بالکل بھی نہ توڑیں بے شک. لیکن آپ نے جو اس میں رہ کر ٹرینڈز کو فالو کرنا ہے اور فالو کس حد تک کرنا ہے یہ بھی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹوٹلی ضروری نہیں ہے کہ آپ کمپلیٹلی فالو کریں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ فالو کریں. بٹ یہ سارا جو نالج ہے، یہ ساری جو آبزرویشن ہے، یہ بہت ضروری ہے. فار سم ریزن اٹ ورکس. یہ سارا نالج جو ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے جب، تو آپ ایسی چیز ڈیزائن کر سکتے ہیں جو لوگوں کے مائنڈ کے ساتھ آئی ووڈ سے کھیل سکے، بٹ جو لوگوں کے مائنڈ کو اپیل کر سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جو ٹرینڈز آ رہے ہوتے ہیں لوگوں نے اپ ٹو ڈیٹ ہی رہنا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی نے اپنا نیا آفس ڈیزائن کرنا ہے اور وہ اپنے کلائنٹس کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا پسند کرے گا. اس نے اگر بہت سارا آرٹ آپ کی شاپ سے لے لیا یا اس کے ڈیزائنر نے آپ کی شاپ سے لے لیا تو آپ کا تو بہت اچھا کام بن جائے گا. مگر اگر آپ کا کام ایسا ہے ہی نہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں چیزیں جا رہی ہیں، تو پھر بہت کم چانسز ہیں کہ وہ آپ کے کام کو چوز کریں. آپ کا کام انہیں آؤٹ ڈیٹڈ لگے گا. ان کو پتہ چلے گا کہ اس کو نہیں پتہ کہ کیا ہو رہا ہے باہر، اس کو نہیں پتہ کہ لیٹس سے کہ کنویں کا مینڈک جیسی سچویشن آپ کی ہو جائے گی. آپ نے کنویں کا مینڈک نہیں بننا. اپنے رولز بنائیں، اپنی پالیسی بنائیں، اپنا آرٹ دکھائیں لوگوں کو، بٹ یو ہیو ٹو نو کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے. وہاں سے میرا مطلب ہے پوری انڈسٹری میں، پورے انٹیریئر ڈیزائننگ میں، ٹرینڈز میں کیا چل رہا ہے. یہ جو ٹرینڈز ہیں نا، یہ سیزنز کی طرح ہوتے ہیں. جیسے موسم نے بدلنا ہی ہوتا ہے، سردی سے گرمی آنی ہی ہے، اور اگر آپ گرمی میں سویٹر پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بالکل بھی نہیں چلے گا. سو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ ہو کہ گرمی آنے لگی ہے اور اس کے حساب سے میں نے کچھ چیزیں ڈیزائن کرنی ہے. سو یو ہیو ٹو پریپیئر فار دیٹ. اسی کے لیے آپ کو یہ نالج حاصل کرنا ضروری ہے. سو ٹیک یور ٹائم، انجوائے یور سیلف. بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ سارا کچھ ایکسپلور کرنے میں اور اپنا نالج بڑھانے میں. یہ آپ کے کام کا حصہ ہے. اس کو ٹائم ویسٹ کرنا ایزیوم نہیں کرنا آپ نے، اور اس کو انجوائے بھی کرنا ہے. اس کو برڈن یا ٹاسک کی طرح نہیں لینا. تبھی آپ کو مزہ آئے گا اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹس کریں گے. بس یہ سب چیزیں دیکھنے سے پہلے آپ نے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ آپ نے آبزرو کیا کرنا ہے. آپ ایز اے
کنزیومر ان چیزوں کو آبزرو نہیں کریں گے. کسی فیشن شو کو بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایز اے ڈیزائنر ان چیزوں کو آبزرو کریں گے, ایز این آرٹسٹ آبزرو کریں گے. آپ اس ڈیزائنر کے مائنڈ کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں کہ پروجیکٹ پہ کام کرتے وقت اس نے کیا کیا سوچا ہوگا اور کیسے پلان کیا ہے. آپ کو نظر آئے گا کام کے اندر, انٹیریئر ڈیزائنرز کے کام کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کہ لوگ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور اس کو سوچ کے انہوں نے وہ کام کیا ہے. تو اس طرح کی چیز اگر آپ پریپیئر کر لیں گے ایک دفعہ, ایک تو یہ بہت مزے کا کام ہے, آپ کو خود بھی اپنی پرسنل لائف میں بہت ہیلپ دے گا. یہ کتنے سارے امیجن کریں نا, انٹیریئر ڈیزائننگ کے کام آپ کے گھر کے بھی جو ہیں اس میں آپ کو یہ سارا کچھ کتنا اپ ٹو ڈیٹ رکھے گا. اینڈ سیکنڈلی آپ کے آرٹ کو ہیلپ کرے گا, اور آپ کا آرٹ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں لگے گا لوگوں کو. اب جب آپ نے اپنا نالج بڑھا لیا ہے اور آپ نے اپنا اسٹیٹک سینس امپروو کر لیا ہے, آپ نے فیوچر کو تھوڑا سا فورسی کر رہے ہیں آپ کہ کیا ٹرینڈز آنے والے ہیں, اس کے بعد آپ نے اپنا جو کام ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہے. جیسے میں نے شروع میں اگزامپل دی تھی ایک پرسنالٹی کی, ہم ایزیوم کر لیتے ہیں وہ آپ ہیں اور آپ کو چارکول میں شوق ہے اور آپ کو تھوڑا بہت وائرز اور اسکلپچرز بنانے کا شوق ہے. ابھی آپ بگنر ہیں اور آپ کو تھوڑے بہت ہی انٹرسٹ ہیں, بٹ یو آر ناٹ کلیئر ایٹ آل. لیکن آپ اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں رکھ لیں تھوڑی تھوڑی, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن آپ تھوڑا سا لیٹس سے کہ آج کل جیسے فار ایگزامپل, یہ ریالٹی ہے, یہ ایگزامپل نہیں میں دے رہی آپ کو, لیکن میں ریالٹی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کل بہت عرصے کے بعد براؤنز دوبارہ ان ہوئے ہیں. انٹیریئر ڈیزائننگ میں, فیشن ڈیزائننگ میں براؤنز بہت پسند کیے جاتے تھے کچھ ڈیکیڈز پہلے. اس کے بعد براؤنز کا ٹرینڈ ٹوٹلی ختم ہو گیا تھا. براؤنز کے بجائے گریز اور ٹوپ اس طرح کی چیزوں نے جگہ لے لی تھی. زیادہ کول ٹونڈ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں ان ساری فیشن انڈسٹری میں, اور ٹوٹلی دنیا میں لوگوں کا انٹرسٹ اس طرح کا ہو گیا تھا. پھر نیونز بھی بیچ میں تھوڑا تھوڑا آئے. ہوتا کیا ہے کہ جیسے نیون کلر کا ٹرینڈ آیا نا, اب آپ کو, مجھے پرسنلی نیونز اتنا زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتے, مگر میں نے اس کو یوز کس طرح کیا میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں. ایک ایگزامپل دے کے کنفیوز نہیں کرنا چاہتی آپ کو میں, مگر میں نے اس کو یوز ایسے کیا کہ اپنے کلرز کے اندر جیسا بھی میں پینٹ کرنا چاہتی تھی, مجھے آئیڈیا تھا کہ لوگوں کو آج کل نیون اٹریکٹ کر رہا ہے کیونکہ میں نے ہوم ورک کیا ہوا تھا. تو نیون کا میں کہیں کہیں تھوڑا سا ٹچ دے دیتی تھی, جسٹ سلائٹلی, اور اب مجھے پتا تھا اسی لیے میں نے وہ نیون کلرز خریدے ٹو بگن ود. اس کے بعد میں اس کا پینٹنگ میں کہیں تھوڑا سا ٹچ دے دیتی تھی, تھوڑا سا افیکٹ دے دیتی تھی. وہ نیون کلرز اور وہ افیکٹ بہت جلدی وہ سیل ہو جاتی تھی پینٹنگز, کیونکہ میں نے اس کا ہوم ورک کیا ہوا تھا. مجھے آئیڈیا تھا کہ یہ ٹرینڈ میں ہے چیز, اور میں نے اس کو اپنے اسٹائل سے میں نے اسے کیا. میں نے بہت زیادہ ٹرینڈ فالو ایسے نہیں کیا کہ ٹوٹلی نیون میں بنا رہی ہوں چیزیں, میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنائی چیز, مگر وہ لوگوں کو اٹریکٹ کی. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو اپنے اس میں یوز کرنا ہے. اب آج کل جیسے براؤنز کا دوبارہ سے ٹرینڈ ہے, بہت اولڈ اسکول ٹائپ کے انٹیریئرز جس کو گرینڈ پا انٹیریئرز بھی کہتے ہیں, اس طرح کے انٹیریئرز کا ٹرینڈ ہے. اور کچھ فلورل کا بہت زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے پوری دنیا میں. جیسے کسی زمانے میں تھا کہ اگر کسی عورت کے پاس کوئی شیشہ بھی ہے تو اس کے پیچھے فلورل ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں, اس طرح کا ٹرینڈ تھوڑا بہت آیا ہوا ہے. سو مکس ہے, مطلب ایگزیکٹلی پرانا ٹرینڈ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوتا, لیکن وہ کسی نئے ورژن کے ساتھ آتا ہے. تو میں اپنے آرٹ کے جو نئے پروجیکٹس ہیں اس میں ان چیزوں کو یوز کر رہی ہوں. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ٹرینڈ میں, آپ خود ہوم ورک کریں اور ڈسکور کریں کہ کیا چیزیں ہیں. مے بی میں کچھ اور چیزیں آبزرو کر رہی ہوں اور آپ کچھ اور کریں, کیونکہ ٹرینڈس تو بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کو پرسنلی انٹرسٹ ہے کورین ٹیسٹ کے اندر, کورین ڈیزائنز, کورین آرٹ, کورین جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو ڈیزائنز بنے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ ہی فلیور ہے, اس میں انٹرسٹ ہے, تو آپ نے اس میں کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دیکھیں گے چیز کو, میرے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے نہیں دیکھنا. دیٹس دا ریزن کہ میں ویژول سے دکھا رہی ہوں اس ویڈیو میں, کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کو ٹوٹلی اپنے اس میں مولڈ کرنا ہے سچویشن میں. یہ ایسا ایک پانی ہے جو آپ نے اپنے حساب سے مولڈ, آپ کے حساب سے مولڈ ہو جائے گا اور وہ آپ کو فائدہ دے گا. اگر آپ اس کو میرے حساب سے مولڈ کریں گے تو وہ آپ کو بینیفٹ نہیں دے گا, بیکاز یو آر اے ڈفرینٹ پرسن, ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے آپ کا. نیکسٹ یہ ہے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر جب آپ کام کریں گے تو آپ نے ٹائم لے کے کام کرنا ہے, آپ نے جلدی میں نہیں کرنا, آپ نے انجوائے کرنا ہے اس کو, اور آپ نے ڈیٹیل سے کام کرنا ہے. آپ یقین کر لیں کہ وہ بکے گا, آپ مت سوچیں کہ وہ نہیں بکے گا, اینڈ ٹرسٹ می وہ بک جائے گا, سب کچھ بک جائے گا, اس میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا, لیکن اپنے ٹائم کے ساتھ بک جائے گا. پر آپ اسے اپلوڈ کریں گے تو وہ ایک اچھا امپریشن کریٹ کرے گا. گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ چیز چلتی ہے, آپ کے ویوز بڑھیں گے. اب سانچی آرٹ پہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ ویوز
بہت زیادہ ہونا شروع ہو گیا. میری کئی پینٹنگ سے 900 سے اوپر چلے گئے ہیں ویوز, اور مجھے وہاں سے ڈائریکشن مل گئی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ میں نے اور کام کرنا ہے, کون سا ٹیسٹ لوگوں کو میرے چوائس میں سے کیا چیز اچھی لگ رہی ہے لوگوں کو ان جنرل. بہت زیادہ اس کو فالو اسٹرکٹلی نہیں کرتے, لیکن وہ نالج اگین پاور کی طرح آپ نے یوز کرنا ہے. تو سانچی آرٹ پہ ٹریفک کافی زیادہ ہونا شروع ہو گیا. میں نے اتنی ایچ سی پہ بھی کبھی نہیں ٹریفک دیکھی تھی, اور وہ ٹریفک میرے یوٹیوب چینل سے نہیں جا رہی, کیونکہ میرے یوٹیوب پہ تو تھوڑے سے فالوورز ہیں. بٹ سو مچ تھینک یو کہ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں ویڈیوز کو اور دیکھ رہے ہیں. اور ان ویڈیوز سے اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے تو پلیز آپ کمنٹس میں لکھنا. ایک ریویو ہو جائے گا میرے چینل کا. اینڈ سیکنڈلی میں چاہتی ہوں کہ اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو دوسروں کو پتہ چلے, اور اس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو, اور وہ اس مشن پہ, اپنے کام کے مشن پہ ڈٹ کے کھڑے ہوں. کیونکہ بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے, اوبویسلی بہت حوصلہ افزائی چاہیے ہوتی ہے. اور جتنا آپ شور ہوں گے نا کہ کام چل جائے گا, سم ہاؤ وہ چل جاتا ہے, اتنا ہی زیادہ آپ ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور بہتر کام کرتے ہیں. ایک آپ نے اپنے پروجیکٹ کے لیے فیشن اور ٹرینڈز کو دیکھنا ہے, اور دوسرا آپ نے نیچر کو دیکھنا ہے. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے نیچر سے انسپائریشن آپ نے لینی ہے. نیچر سے انسپائریشن کبھی آؤٹ آف ٹرینڈ نہیں جاتی. تو آپ نے ایک تو ٹرینڈ دیکھنا ہے اور دوسرا نیچر سے انسپائریشن لینی ہے. اس ویڈیو کو میں اینڈ کارڈ پہ لگا دوں گی, وہاں سے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. بہت انسپائرنگ رہے گی آپ کے لیے. میں اس ٹاپک پہ ڈیپلی بات دوبارہ سے کروں گی, یہ ٹاسک اپنے کیسے دینے ہیں اور اس پہ کام کیسے کرنا ہے. لیکن فی الحال آئی تھنک یہ نالج آپ کے لیے کافی کام آئے گا. I'll see you again. Take care. خدا حافظ.